کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر چند شرپسند عناصر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جسد خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے، 5 جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے، ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا۔ کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی۔ دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے، وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں، یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ میں یہ ہمت جرأت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، تو یہ ملک سب سے پہلے ہے۔ میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں، جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جی اس کو پلیز، جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا، اس کو چلائے جی ذرا پلیز، اور ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹس یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کے اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اکاؤنٹس جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور ہم جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروح کیے، جنہوں نے ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے،
ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ سیاسی تنقید کریں گے, دیکھیں آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے. اور جس طریقے سے یہ توہین آمیز, تضحیک آمیز معاملات چل رہے ہیں, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا, مگر انفارچونیٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں, یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں, یہ ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ سیاسی تنقید 100 دفعہ کریں, میری جماعت پہ کریں, مجھ پہ کریں, آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں, مگر یار خدا را شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, کل یہ کیپٹن صاحب, یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں, کیپٹن احمد بدر, اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے, تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار, وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے, ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے, آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں, ہماری بقا کی ضمانت ہیں. جو خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے, جو قربانی دی جاتی ہے, وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ لسبیلا والا آپ نے دیکھا, یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدا را قومی یکجہتی کے لیے, قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں, اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنیں پار نہیں ہونی چاہیے, کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے. سیاسی تنقید ضرور کریں, تنقید برائے تنقید نہ کریں, تنقید برائے اصلاح ضرور کریں, مگر میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے. اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر, اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کے گنہونے اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں, اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں, ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دیکھیں, سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر ملکی مفاد کے خلاف استعمال کریں گے, ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے, شہداء کی قربانیوں کو توہین کا, تضحیک کا نشانہ بنائیں گے, تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں, ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میک نو مسٹیک, اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے. سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں, مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو, ملکی بقا کو نقصان پہنچے. آپ نے پہلے بھی کیا, 9 مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے. آپ نے IMF کو خطوط لکھے, ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے. آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے جو کارروائی 2-3 دن پہلے کی, اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. کل بانی چیئرمین PTI نے کہا جی وہ نعرے غلط لگے IMF کی بلڈنگ کے باہر, مظاہرہ ٹھیک تھا. یہ کام نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو, اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے سنجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ, معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے, اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے. آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے, اور اب آپ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج پاکستان میں آ کے کریں نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے. تو یہ جو IMF کے حوالے سے خطوط لکھے جا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مذمت کریں لوگوں کی جنہوں نے IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پٹیشنز کی. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو توہین اور تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہماری سیاست اپنی اپنی ہے, مگر
ہماری جنگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والوں کی یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ہمیں قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے میثاق مسامت کی بات کی، وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے تھے، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ میثاق معیشت کریں، تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اتفاق سلوک کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اور اس میں معیشت کی بحالی شامل ہے، اس میں عوام کے مسائل شامل ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں پاکستان کا مفاد ہے، پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے، ان کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں